جو آیت کریمہ میں نے خطبے میں تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ لفظ اولا آج کے جمعہ المبارک میں اسی ایک لفظ میں گفتگو ہونی ہے۔ اولا کے علماء نے کثیر معنی بیان کیے ہیں۔ وقت کے پیش نظر جہاں تک ہو سکا اس اولا کے اوپر گفتگو کروں گا۔ اولا کا علماء نے ایک معنی بیان کیا ہے، اولا بمعنی اولا، اولا بمعنی اولا۔ یاد کر لیجیے آج کی باتوں کو، سادہ سادہ باتیں ہیں اور سمجھنے والی باتیں ہیں۔ اولا بمعنی اولا کہ نبی اولا ہیں مومنوں کی جانوں سے۔ کیسے؟ آئیے سماعت فرمائیے۔ معراج کی رات 1,24,000 انبیاء و رسول مسجد اقصیٰ میں موجود تھے، مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ اب میں آپ کی محبتوں کو سلام محبت پیش کرنے والا ہوں کہ آپ کتنی توجہ سے سماعت کریں گے یہ جملہ۔ 1,24,000 انبیاء و رسول مسجد اقصیٰ میں موجود تھے۔ کس کا انتظار کر رہے تھے؟ سونے نبی کا انتظار کر رہے تھے، آمنہ کے لال کا انتظار کر رہے تھے، دو عالم کے مختار کا انتظار کر رہے تھے، رب کے معبود کا انتظار کر رہے تھے۔ 1,00,000 کم بیش 24,000 انبیاء و رسول مسجد اقصیٰ میں صفیں بنی ہوئی ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب کی سواری آتی ہے، جناب سیدنا جبریل امین رفیق ہم سفر ہیں، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوتے ہیں۔ صفیں چیرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جناب جبریل امین آگے لے کر کے آتے ہیں۔ مصلی امامت خالی پڑا ہوا ہے، سارے کے سارے برابر ہیں، شانوں والے ہیں، عظمتوں والے ہیں، رفعتوں والے ہیں، مقام والے ہیں، بلندی والے ہیں۔ مصلی امامت خالی پڑا ہوا ہے، کوئی بھی مصلی پہ کھڑا نہیں ہے۔ کیوں؟ امام کے آنے کا انتظار ہے، امام کے آنے کا انتظار ہے۔ 1,00,000 نبی کم و بیش امام کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور جب امام آئے اور مصلی امامت پہ انہیں کھڑا کر دیا، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہم جیسے ہیں، نبی ہم جیسے ہیں، آج چلو نا معراج کی رات، چلو نا معراج کی رات 1,00,000 کم و بیش 24,000 انبیاء و رسول وہاں صفیں بنا کے کھڑے ہیں۔ سید البشر جناب سیدنا آدم علیہ السلام وہ بھی سب میں موجود، آدم ثانی نوح علیہ السلام وہ بھی سب میں موجود، اللہ کے پیارے خلیل ابراہیم علیہ السلام وہ بھی سب میں موجود، اللہ کے پیارے ذبی اسماعیل علیہ السلام وہ بھی سب میں موجود، جناب ادریس علیہ السلام لاڈلے نبی ہیں وہ بھی سب میں موجود۔ یہ ادریس علیہ السلام وہ عظمت والے نبی ہیں کہ جن کے حوالے سے روح بیان کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے یوں لکھا ہے، بڑی دلچسپ بات ہے کہ عزرائیل علیہ السلام سے ان کا کوئی پیار تھا، محبت والی بات تھی، یاری دوستی تھی۔ تو جب عزرائیل علیہ السلام آئے نا آپس میں دوست سے ملنے کے لیے، تو جناب ادریس علیہ السلام نے اپنے یار عزرائیل سے کہا کہ ہم ہیں دوست، بیلی ہیں، سجن ہیں، یار ہیں، لہذا یار مجھے بھی لے جا اپنے ساتھ سیر کروا۔ آسمانوں پہ لے گئے،
سیر کروائی اور جناب ادریس علیہ السلام نے جناب اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ یار تو بڑے لوگوں کی روح نکالتا ہے، جان نکالتا ہے، مجھے جان نکال کے دکھا تو صحیح، نکالتا کیسے ہے؟ لیکن شرط یہ ہے میری روح مجھے واپس لوٹانی ہے، صرف میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب اسماعیل علیہ السلام نے اذن الہی جناب ادریس علیہ السلام کی روح کو نکالا، نکالنے کے بعد پھر ڈال دیا، جب روح دوبارہ داخل کر دی جناب ادریس علیہ السلام، آپ نے جناب اسرائیل علیہ السلام سے کہا یار وہ جہنم کو دکھا کہ جس جہنم میں گناہگاروں نے جانا ہے، کافروں مشرکوں نے جانا ہے۔ جناب ادریس علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام جہنم کے کنارے پہ لے گئے کہ یہ جہنم ہے، یہاں آگ دہک رہی ہے، آگ بھڑک رہی ہے۔ وہ دیکھنے کے بعد جناب ادریس کہتے ہیں یار جہنم تو دکھا دی تو نے، اتنی آگ، اب جناب دل کے اندر، جسم کے اندر ایک آگ والی ہی کیفیت ہے، ٹھنڈک والی جگہ پہ بھی لے جا، ٹھنڈی جگہ پہ بھی لے جا، اور وہ ٹھنڈی جگہ کون سی ہے؟ وہ ٹھنڈی جگہ جنت ہے، مجھے وہاں بھی لے جا۔ جناب ادریس علیہ السلام جب انہیں جنت میں لے گئے نا اور جنت کے نظارے کی، جنت کی سیریں کی، تو آپ جناب اسرائیل علیہ السلام ادریس علیہ السلام سے کہتے ہیں چلو اب تمہیں واپس دنیا میں چھوڑیں۔ اب میں تو نہیں جاؤں گا، تو بھائی میں تو نہیں جاؤں گا۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ ہم دوست ہیں، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ یہاں آ کے رک جاؤ، یہ بات تو ہماری ہوئی نہیں تھی۔ کہا اللہ کے بندے میں اپنی مرضی سے نہیں رک رہا ہوں، اپنی مرضی سے یہاں نہیں رک رہا ہوں۔ کہا کیسے رک رہے ہو؟ کہا رک اس لیے رہا ہوں، رب کا وعدہ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ آنا ہے، اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کہا مجھے موت کا ذائقہ آیا یا نہیں آیا؟ میں نے موت کا ذائقہ چکھا یا نہیں چکھا؟ کہا چکھا ہے۔ کہا پھر یہ بھی وعدہ کیا گیا ہے کہ اپنے اعمال کی بدولت جناب جہنم کے کنارے پہ یا جہنم کی طرف جانا ہے۔ کہا میں نے جہنم کو بھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ کہا دیکھا ہے۔ کہا اس کے بعد رب کا وعدہ ہے نا کہ جو جنت میں آ جائے گا خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ کہا میں جنت میں آ گیا ہوں، اب نہیں جاؤں گا، اب نہیں جاؤں گا۔ تو وہ آج بھی ادریس علیہ السلام جنت میں موجود ہیں، تو سب میں ادریس علیہ السلام بھی موجود تھے۔ اللہ کے پیارے کلیم لاڈلے نبی موسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، اور جنہیں رب نے عیسائیوں کی جناب والا اس جان سے بچایا اور انہیں زندہ اٹھا لیا، جنہیں روح اللہ فرمایا، کلمۃ اللہ فرمایا، وہ عیسیٰ نبی بھی موجود تھے جنہیں بن باپ کے پیدا فرمایا، وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود تھے، لیکن مسلح پہ کوئی نہیں ہے۔ میں بتلانا چاہتا ہوں ان حضرات کو جو کہتے ہیں نبی ہم جیسا ہے، میں نے کہا 7 لاکھ نبیوں کو تو اس بات کی سمجھ نہ آئی کہ نبی ہم جیسا ہے، 1400 سال کے بعد تجھے سمجھ آ گئی کہ نبی ہم جیسا ہے۔ آدم نے تو وہاں کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ میں سید البشر ہوں، میرا حق بنتا ہے میں مسلح پہ کھڑے ہو کے میں آج امامت کرواتا ہوں، بلکہ وہ بھی کہہ رہے تھے سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا اعلیٰ، مل کے سب سے اولا اعلیٰ نبی، سب سے بالا اعلیٰ۔ جب آدم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نبی اولا ہے، نوح علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نبی اولا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ نبی اولا ہے، 7 لاکھ نبی سب نے یہی درس دیا کہ نبی اولا ہے، تو امتی کو بھی مان لینا چاہیے نبی اولا ہے۔ اگلی بات سمجھ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کو بھیجا، انہیں لقب عطا فرمایا صفی اللہ،
آدم صفی اللہ، نوح علیہ السلام کو بھیجا، لقب عطا فرمایا، نوح نجی اللہ، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، لقب عطا فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، لقب عطا فرمایا، اسماعیل ذبی اللہ، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لقب عطا فرمایا، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، لقب عطا فرمایا، عیسیٰ روح اللہ۔ جب باری آئی نا میرے اور آپ کے پیارے نبی کی، تو اللہ رب العالمین نے انہیں بھی لقب عطا فرمایا، اور کیا لقب عطا فرمایا؟ فرمایا محمد حبیب اللہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے حبیب ہیں۔ اس لیے تو سارے نبی، بلکہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ کرام مسجد نبی شریف کے اندر موجود ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو یوں کر رہے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں کو کتنی شانیں عطا فرمائی۔ کسی نے کہا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا ہے، کسی صحابی نے کہا اللہ نے نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا ہے، کسی صحابی نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا ہے، کسی صحابی نے کہا اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا ہے، کسی صحابی نے کہا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا ہے، کسی صحابی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے روح اللہ بنایا ہے۔ ابھی یہی گفتگو ہوئی جا رہی تھی، اتنے میں رب کے حبیب آگے اور آ کر کے فرمایا کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو جناب صحابہ علیہم الرضوان حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو شانیں عطا فرمائی ہیں، عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ فرمایا کیسی؟ عرض کی آقا ہم یہی کہہ رہے ہیں اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا ہے، نوح کو نجی اللہ بنایا ہے، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخر، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا ہے، ولا فخر، میں اس بات پہ فخر بھی نہیں کرتا، اللہ نے مجھے حبیب اللہ بنایا۔